اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 170 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو۔ پہلی جگہ پہ اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع تھا جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی غلامی اختیار کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، جو تمہارا رب بھی ہے اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے، اور تمہارے بچنے کی توقع اسی میں ہے۔ آج اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جو بھی چیزیں زمین کے اوپر حلال اور پاک ہیں وہ آپ لوگ کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں روکے گا کہ فلاں چیز نہ کھاؤ اور فلاں چیز کھاؤ، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کون سی چیز آپ کے لیے حلال اور پاک رکھی ہے، آپ نے وہی چیز کھانی ہے۔ حلال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کا نام لے کر کسی بھی جاندار کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ پاک تو وہ پہلے ہوتا ہے، لیکن حلال کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور پھر وہ حلال ہو جاتی ہے وہی پاک چیز۔ اگر وہی پاک چیز اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، یا کسی اور طریقے سے مر جائے تو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حلال اور پاک چیزیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں تمہارے لیے ان کو کھاؤ، شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا واحد اور برملا دشمنی کا ایک طریقہ ہے شیطانی، اور اس شیطان کے کئی ایجنٹ ہیں۔ شیطان کے کئی انسانی شکل میں بھی ہوتا ہے، یہ آ جاتا ہے، اور وسوسے ڈالنے کی صورت میں ذہن میں بھی یہ ڈال سکتا ہے وسوسے۔ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ جسم کے دماغ کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک خون کا قطرہ پہنچتا ہے، اس لیے ہماری سوچوں، ہمارے خیالات پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا واحد اور کھلا جو دشمن ہے وہ شیطان ہی ہے، اس لیے اس کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، ظاہر ہے، رحمان کا راستہ ہے اور شیطان کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو راستہ مقرر ہے جس کے اوپر چل کر مومنین جو ہے وہ مسلمان رہ سکتے ہیں، وہ رحمان کا راستہ ہے اور وہ قرآن کا راستہ ہے، اور جو راستہ اس کے مخالف میں ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان انسان کو کبھی بھی اچھائی کی طرف لے کے نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اس کو برائی کی طرف ہی لے کے جائے گا، کیونکہ اس نے یہ برملا اعلان بھی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ بھی دے دی ہے کہ جس کو جس راستے پر بھٹکانا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹ دے دی، اور انسان کو یہ گمراہ کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارے ذہن میں گھس کر تمہیں تمہارے خیالات کو تبدیل کر دیتا ہے، فورس کر دیتا ہے تمہیں، بالسوء والفحشاء، بے حیائی اور بری باتوں کی طرف، گندگی کی طرف وہ تمہیں
گندے کام کرنے، بے حیائی کے کام کرنے کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہو جو اللہ نے نہیں کی، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا کر تم یہ کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ اس وقت یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا، بالخصوص یہودیوں کا تھا، کہ انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی اور اپنی من پسند اس کے اندر لکھائی کی، اور پھر یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت ساری چیزیں جو تورات کے اندر حلال تھیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور بہت ساری چیزیں جو حرام تھیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا باقی تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، کہ آپ نے اس روش سے بچنا ہے جو کہ یہودیوں کی روش ہے، کہ وہ شیطان کے طریقے پر چل پڑے ہیں، اور شیطان کبھی بھی انسان کو بھلائی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام انسانوں سے اللہ مخاطب ہیں کہ جو غلط راستے پر ہیں، گمراہ ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر جائیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان ایک خاندان میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا خاندان کسی نہ کسی طریقے پر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مذاہب اگر لیں تو یا وہ ہندو ہوگا اس کا خاندان، ماں باپ یا مسلمان ہوں گے، یا عیسائی ہوں گے، یا یہودی ہوں گے، یا بدھ مت ہوں گے، یا ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کی ہستی کے قائل ہی نہیں ہوتے، یا منافق ہوں گے۔ تو جس گھر میں وہ پرورش پاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اکثر اوقات وہ اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہودیوں میں فرقے ہیں، عیسائیوں میں فرقے ہیں، مسلمانوں میں فرقے ہیں، تو جس گروہ میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی گروہ کی سوچ کو لے کر وہ جوان ہوتا ہے۔ خود سے شعور کی آنکھ انسان تبھی کھول سکتا ہے جب وہ خود اسلام کا، دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرے، پھر ان کا موازنہ کرے، پھر جائزہ لے کہ کون سا مذہب سچا ہے، اور پھر سچے مذہب کی طرف آئے اور ان ساری باتوں کو چھوڑ دے کہ اس کے والدین کیا کہتے ہیں، اس کے بڑے کیا کہتے ہیں، آبا و اجداد کیا کہتے ہیں، محلے والے کیا کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کس طریقے پر ہیں، شہر والے، ملک والے، حکمران، رعایا، جو بھی طبقہ ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ کون کس راستے پر ہے، بس اس کو اس بات کی غرض ہو کہ میں اللہ کی فرما برداری کے راستے پر ہوں، تو وہ شعوری طور پر مسلمان بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اور یہی طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہی طریقہ ہے۔ آپ جس سے بھی بات کریں وہ اکثر اوقات اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ خود سے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کتنا اسلام کو پڑھا ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، تو ہم میں سے اکثریت کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب ظاہر ہے آپ کو ایک قانون کا، ایک آئین کا اور ایک دستور کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ اس دستور پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، بالخصوص ہمارے ممبران کے لیے، کہ آپ قرآن کی کم از کم ایک آیت روزانہ سوچ سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے لیے ایک ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو آپ ضرور سنا کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں، یعنی ان کے اگر آپ کے آبا و اجداد یا کوئی بھی انسان اگر اس کے آبا و اجداد غلط راستے پر ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو شعور دے دیا اور آپ کو سمجھ دے دی ہے، تو آپ کو ان کے خلاف جانا چاہیے اور راہ راست جو اللہ کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔